آپ کی عمر میں تھا ان دوران میں بورڈنگ اسکول میں تھا ناسک میں. ناسک ہندوستان کا ایک شہر ہے. اس وقت ایک چھوٹا سا قصبہ جیسا تھا. شاید آپ لوگوں کو تجربہ نہیں ہوگا, جو اسٹوڈنٹس بورڈنگ اسکولز میں جاتے ہیں یا جاتے تھے وہ شاید اس بات سے واقف ہو گئے کہ وہاں پیرنٹس نہیں ہوتے ہیں. آپ 6 سال کی بھی رہیں گے, آپ کو اپنا کام کرنا پڑتا ہے. اپنے کپڑے کبڈ میں رکھو, اپنے جوتے نکالو, یہ ساری چیزیں آپ کو کرنی ہے. ہمارے اسکول میں ایک چھوٹا سا مسلم بچہ تھا, یتیم تھا, اور یہ بچہ بہت ہی چھوٹی عمر میں اسکول میں داخل ہو چکا تھا. میں دیکھتا تھا اسے کہ یہ بچہ اندھیرے میں فجر کی نماز پڑھتا تھا سویرے اٹھ کر خود بغیر الارم کے. اور اس کو دیکھ کر میں نے بھی اچھی عادتیں حاصل کرنا شروع کیا. چھوٹا سا بچہ نماز پڑھتا ہے, ہم بھی پڑھیں گے. اب سوال یہ ہوتا ہے کہ ہم تو آج کل لگژری میں رہتے ہیں کہ نہیں رہتے, لگژری. اور لگژری کی وجہ سے پتہ ہے آپ کو, کبھی کبھی آدمی فیل ہو جاتا ہے اللہ کی ٹیسٹ میں, دنیا میں بھی فیل ہو سکتے ہیں. دیکھو میں سناؤں آپ کو, آپ نے شاید فرعون کا قصہ پڑھا ہوگا. آج کے جو یہودی ہیں ان کو بنی اسرائیل کہتے ہیں. بنی اسرائیل جب فرعون کے سکنجے میں تھے, یعنی فرعون کا ظلم ان پر ہوتا تھا, ان کے بیٹوں کو ذبح کر دیا کرتا تھا, ان کی بیٹیوں کو لے جایا کرتا تھا, ان سے 10-10 15-15 گھنٹہ کام کراتا تھا, مزدوری کچھ بھی نہیں دیتا تھا. ایک غلامی کی زندگی گزار رہے تھے یہ لوگ. ایسا نہیں کہ بس 2-4 دن, برسوں تھا. اٹ کوڈ بی ڈیکیڈز, 10 سال 20 سال 80 سال. دیر آر نو فگرز اویلیبل, پتہ نہیں. لیکن یہ لوگ صبر کرتے تھے. اور قرآن کے اندر بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بچایا کیونکہ انہوں نے صبر کیا. تو جب صبر کرتے رہے تو اللہ تعالیٰ نے فرعون کو ڈبا دیا. تکلیف تھی تو اللہ یاد آتا تھا, صبر کرتے تھے, ایک دوسرے کو نصیحت دیتے تھے, اور جمے رہے جب حالات خراب تھے. اس کے بعد جب مصر سے نکلے تو لگژری دی اللہ نے. منو سلوا, جنت کا کھانا آتا تھا. پتہ ہے منو سلوا جو آتا تھا وہ پکانا نہیں پڑتا تھا. ابن کثیر جو قرآن کی تفسیر کے بڑے اسکالر ہیں وہ کہتے ہیں کہ کھانا ریڈی میڈ آتا تھا اور برتن دھونے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی تھی, کھا لیا فرشتے اٹھا کے لے کر گئے. شام کو دوسرا فریش کھانا. ایسا نہیں کہ آج کا کھانا فریج میں رکھ دیا اور منو سلوا کا کل ہے, 1 دن کا ہے, 2 دن کا ہے. جی نہیں, ایک دم ہر ٹائم پہ ان کے لیے کھانا فریش آتا تھا. اور جب یہ دھوپ میں جاتے تھے نا تو ان کے سر پہ بادل آ جاتا تھا, چھتری کی ضرورت نہیں پڑتی تھی ان کو, ان کے سر پہ بادل آ جاتا تھا, اور پتھر میں سے ان کے لیے پانی نکال دیا اللہ نے. اتنی ساری لگژری مل گئی کہ یہ اللہ کو بھول گئے. انگریٹفلنس. انہوں نے کہا کہ اللہ کیا روز منو سلوا, کاندھا کھانا ہے, ککڑی کھانی ہے, کچمبر کھانا ہے, یہ سب. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو شہر سے بھگا دیا. لگژری کبھی کبھی نقصان کرتی ہے. میرا ایک دوست کہا کرتا تھا کہ نثار بھائی جب میں بمبئی میں تھا تو میرے پاس کھانے پینے کے پیسے نہیں تھے. بس اسٹاپ پہ کھڑے رہے, ٹرینوں میں لٹک کر, جیسے پورا بمبئی ٹرین میں کیسے لٹک کے جاتا ہے ویسا میں لٹک کر ٹرینوں میں جاتا تھا. 1-1 گھنٹہ بس کا انتظار, اور کھانا پینا جو تھوڑا بہت تھا وہ رہتا تھا, اور پھر آفس میں بھی کام کرنا. بڑی سخت لائف تھی. لیکن سخت لائف ہونے کے باوجود بھی میری نمازیں نہیں چھوٹتی تھی. آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے لوگ, آپ مسجد میں جاؤ گے نا آپ کو غریب طبقہ زیادہ ملے گا, مڈل کلاس, لوور مڈل کلاس. تو یہ دوست کہتا ہے کہ میری نمازیں نہیں چھوٹتی تھی. فجر کے وقت میں فجر پڑھ لیتا تھا, تھوڑا آرام کر کے پھر کام پہ چلا جاتا تھا. دوپہر کو تھکا ہوا رہتا تھا, عصر میں تھکا ہوا, مغرب میں تھکا ہوا, لیکن نماز ہم جماعت کے ساتھ پڑھتے تھے, فریش ہو جاتے تھے. پھر پیسے آنے شروع ہو گئے, دبئی آ گیا, بڑی اچھی نوکری مل گئی, اور دبئی میں تو شاید آپ جانتے ہیں ہر کمرے میں ایئر کنڈیشن ہوتا ہے. تو کہنے لگا ایئر کنڈیشن آنے کے بعد فجر کی نماز چھوٹنے لگتی ہے. جب ٹرین میں لٹک کر جاتے تھے, جب بس میں دھکے کھاتے تھے, اس وقت نمازیں نہیں چھوٹتی تھی بنی اسرائیل کی طرح. کہ اللہ نے فرعون کی طرف سے تکلیف دی تو یہ جمے رہے, لیکن جیسے ہی اللہ نے منو سلوا دیا تو اے موسیٰ صبر نہیں ہوتا. معلوم یہ پڑا کہ لگژری کے اوپر بھی صبر کرنا ضروری ہے. اللہ تعالیٰ کو ایسے لوگ پسند ہیں, اس کو گریٹفلنس کہتے ہیں.